السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے میدان محشر میں حساب اور میزان۔ حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کو ان کے اعمال بتائے گا، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک ہوگی اور برائی اسی کے مثل ہوگی۔ نامہ اعمال کی تقسیم۔ میدان محشر میں ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نیک بخت ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ بدبخت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانشقاق میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا۔ ترجمہ ہے، اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام تر کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال جس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ ترجمہ، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، جس کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی۔ میزان کی تنصیب۔ قیامت کے دن لوگوں کے حساب کے لیے میزان نصب کیا جائے گا اور ایک ایک کر کے سب حساب کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے حساب لے گا، ان کے اعمال کے بارے میں یہ سوال کرے گا۔ جب حساب ہو جائے گا تو اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ سورہ قاریہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ترجمہ: پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم ہاویہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن قیامت کے دن اپنے رب سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا سایہ کر دے گا۔ پھر اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور وہ کہے گا کیا تم یہ گناہ جانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا میں اسے چھپایا اور آج اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ دیا جائے گا اور کافروں اور منافقوں کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹی بات کہی۔ قیامت کے دن کے سوالات۔ سورہ اسرائیل آیت کا ترجمہ: جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر چیز سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس شخص کی جو وہ کرتے تھے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ: اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ اس نے اسے کہاں فنا کیا، اس سے اس کے علم کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ کہاں استعمال کیا۔ یعنی یہ سوال اللہ رب العزت پوچھیں گے قیامت والے دن کہ اپنی عمر کہاں گزاری، میں نے جو علم دیا تھا اس کا کیسا استعمال کیا، اس پر عمل کتنا کیا، جو میں نے مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا، اور اپنی انرجی، اپنا جسم، اپنی
جو میں نے سلائٹیں دی تھیں ان کا کہاں استعمال کیا۔ ان کا جواب دیں گے قیامت والے دن، تو تب قدم اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ قیامت کے دن 2 طرح کے لوگوں کا حساب ہوگا۔ کچھ لوگوں کا حساب بہت آسان، یعنی صرف پیشی ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا۔ حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ اس کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا، لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا۔ مومن کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ حساب کا نہیں، ایک سرسری پیشی ہوگی جس کا مناقشہ ہوا، یعنی پوچھ گچھ ہوگی، وہ مارا گیا۔ کچھ لوگوں کا حساب بہت سخت ہوگا، ان سے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر انہوں نے صحیح کہا تو ٹھیک، ورنہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے عذاب بات کریں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کا حساب ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستثنی قرار دیا، اور وہ اس امت کے 70,000 افراد ہیں۔ وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے کسی قسم کا عذاب جھیلے بغیر داخل ہوں گے۔ کفار کا حساب ہوگا، ان کے اعمال قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ انہیں رنج نہ ہو۔ ان کے عذاب میں فرق ہوگا، جس نے زیادہ برائیاں کی ہوں گی، اور ان کا عذاب زیادہ ہوگا جس نے کم برائیاں کی ہوں گی۔ ان کا عذاب کم ہوگا، جس نے زیادہ برائیاں کی ہوں گی اس سے عذاب زیادہ ہوگا، جس نے کم کی ہوں گی اس سے کم ہوگا۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، لیکن انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب لیا جائے گا، اور سب سے پہلے مومن سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو کامیاب ہو گیا، اگر نماز فاسد نکلی تو تباہ و برباد ہو گیا۔ سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہوگا۔ وزن کی کیفیت۔ قیامت کے دن بندوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہلاک ہو گیا۔ عامل اس کا عمل اور اس کے عمل کا صحیفہ سب تولا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان اپنے عدل کا مظاہرہ کرے گا، اور بندے کے میزان پر سب سے زیادہ وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا سو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انتہائی موٹا تازہ آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر نہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ قیامت کے دن ہم کا ان کوئی وزن قائم نہ کرے گا۔ کفار کے اعمال۔ کفار و منافقین کی عبادات اور اطاعت رائیگاں جائے گی، ان پر انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، ان کے اعمال میں جو ہوں گے وہ راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلے۔ سارے لوگوں کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ ظالموں پر خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس کے راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا وہ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کن گمراہی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی راکھ کر دیں گے۔ اعمال کا دیکھنا۔ بندوں کے اعمال قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھیں گے، چاہے وہ چھوٹے اعمال ہوں یا بڑے، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ سورہ زلزلہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ یہ سورہ زلزال کی آیت ہے۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مومن اور کافر کے اعمال کا بدلہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کی ایک نیکی بھی کم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا، اور کافروں کو دنیا میں اللہ کی خاطر جو نیکیاں کی ہیں اس سے ان کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اس دن ان گناہگاروں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی، اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط آڑ ہو، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ زروں کی طرح کر دیا۔ مومنوں کے بچے جنت میں ایسے ہی داخل ہوں گے جیسے
بڑے لوگ داخل ہوں گے۔ وہ اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے۔ اسی طرح مشرکین کے بچے بھی جنت میں داخل ہوں گے اور اسی طرح شادی کریں گے جس طرح بڑے لوگ شادی کریں گے۔ اور جو شخص دنیا میں شادی شدہ نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ بھی آخرت میں شادی کریں گے۔ جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہیں ہوگا۔